اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو اس عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین کرام سلام علیکم، میں شفا زہرا آپ کی میزبان ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس بہترین پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے دا رول اینڈ امپورٹنس آف ویمن ان اسلام۔ ناظرین محترم، آج کے معاشرے میں، آج کے اس دور میں جہاں پر ہم جی رہے ہیں، کہ جہاں پر کسی ممالک میں عورت کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے، اور کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر عورت کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے، نتھنگ، ہیچ، کہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور یہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے اسلام کے دیے ہوئے رائٹس کو، کہ جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے اسلام ایک مکمل دین ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کا بخوبی خیال رکھا ہے، اور عورت کے حوالے سے اسلام نے بہت ہی خاص خیال رکھا ہے کہ عورت ہر وہ حقوق کے جس کے لیے جو اس کے لیے بہتر ہے، اسلام نے ہر طرح سے عورت کو وہ سارے حقوق، وہ ساری امپورٹنس عورت کو دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح کی بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے۔ کہیں پر عورت کو بڑھا دیا جاتا ہے، کہیں پر عورت کے حق کو کم کر دیا جاتا ہے، کہیں پر کچھ دیا ہی نہیں جاتا ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں ہمارا یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ان تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب، کی جو ہمارے تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو سارے حقوق دیے ہیں، اور یہ حقوق، یہ رائٹس دو طرح سے ہو سکتے ہیں کہ جسے معاشرے میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک حقوق وہ ہو سکتا ہے کہ جس سے لوگ آشنا نہیں ہیں، نہ آشنائی ہے انہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جس سے آشنائی تو ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو بخوبی جانتے ہیں کہ عورت کی عزت، عورت کا وقار، عورت کا کردار اور عورت کی امپورٹنس کیا ہے، کیا اللہ رسول اور کیا قرآن میں بتائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک حقوق کی بات ہے، اسلام نے برابر سے مرد اور عورت کو حقوق دیے ہیں، ان کے حقوق کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اور ہمارے سماج میں کئی طرح کے طبقے ہیں۔ بہت سے ایسے طبقے ہیں کہ جہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے، علم سے دوری ہے، اور اسی لیے جہالت زور پکڑے ہوئے ہے، پرانی باتوں پر زیادہ عمل، اور بنام دین بہت سے رسومات رائج ہیں، بہت سی ایسے آئیڈیاز اور ایسے عقائد خود سے بنے ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں، بے شک، یا قرآن مجید سے اور سنت محمد و آل محمد سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے طبقوں میں کہ جہاں جہالت زیادہ ہے، جہاں علم نہیں ہے، وہاں پر آج بھی بچیوں کو، لڑکیوں کو پڑھنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ بے شک، یعنی ایک تصور ہے، اور جو میں بہت بولڈلی اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کو اصلاً کچن تک محدود سمجھا جاتا، اور یہ آوازیں ہم کو پڑھے لکھے معاشرے میں بھی سنائی دیتی ہیں کہ کیا کرو گی اتنا پڑھ لکھ کے جب تمہیں آخر میں روٹی ہی پکانا ہے۔ تو یہ جو سوچ آ رہی ہے، اصل میں اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ عورت کے وجود کو سمجھا گیا کچھ سپرسٹیشنز اور کچھ فرسودہ باتوں کی روشنی میں۔ بے شک، یعنی جو الہی وحی ہے اور جو مذہب نے، دین نے روشن کیا حقائق کو، اس سے نہیں لیا گیا، بلکہ معاشروں میں، سماجوں میں اپنے طور سے بعض چیزوں کو انفیریئر اور پست سمجھ کر ان کو ویسا ڈکلیئر کر دیا گیا، جن میں سے ایک عورت بھی ہے۔ جی جی، ہمارے معاشرے میں
ایک تو رائٹ ٹو ایجوکیشن، یعنی ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ علم حاصل کرے، خود ہمارے ہندوستان کے آئین میں ہے، اور دین مبین نے کہا ہے کہ برابر سے حق حاصل ہے، علم حاصل کرو۔ انسان کی معراج ہے علم حاصل کرنا، علم دوست ہونا۔ قرآن یعنی علماء سے گفتگو کرتا ہے، شائقین علم سے خطاب کرتا ہے۔ آپ نے عورت کو آگے یہ کیا کرے گی، کیونکہ اس کا تو کام ہے برتن دھونا، اس کا کام ہے کپڑے دھونا، گھر کے مردوں کی خدمت کرنا۔ جب تک بیٹی ہے وہ یہاں خدمت کرے، جب بیوی ہے تو وہاں جا خدمت کرے، بچہ پالے، خدمت کرے، کپڑے دھوئے، کھانا پکائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ اگر آپ پڑھے لکھے معاشرے میں آئیے کہ جہاں بظاہر ایجوکیشن ہے، اویئرنیس ہے، لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور ویسٹ سے بڑے انسپائرڈ ہیں، لیکن انسان کیونکہ بہت لالچی ہے اور اپنے فائدے کے خلاف اگر بات ہوتی ہے تو مغرب کی طرف بھی نہیں دیکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عورت کو اب بھی اچھے اچھے گھروں میں، اسلامی گھروں میں، مومنین کے یہاں عورت کو انہیریٹنس میں اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ وہ حق کے دختری ہو یا وہ بہن کا حق ہو، بیٹی کا حق ہو، ماں کا حق ہو، وراثت میں کہا تو جاتا ہے، پڑھا تو جاتا ہے۔ جب آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کے ڈیفنس کی بات کرتے ہیں تو آپ بہت زور و شور سے فدق کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب اپنی ہی بیٹی کا معاملہ آتا ہے تو نہیں دیتے۔ جی صاف طور پر کہا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی، اب یہاں کیا، ہم نے ان کے اوپر اتنا خرچ کر دیا، یہ وہی ہو گیا۔ وہی تو انشاءاللہ اس پر بھی یہ بھی ایک موضوع ہے پورا۔ تو جیسے حق تعلیم نہیں دیا جاتا ویسے ہی حق وراثت نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اسلامی شرائط کے ساتھ بزنس کرنا چاہے، کسی کمپنی کی بنیاد ڈالنا چاہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہے، پیسہ خود کمانا چاہے، تو سماج اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس سے بڑی برائی پھیل جائے گی، اور عورت اور کمپنی چلائے، عورت اور بزنس کرے، عورت اور پیسہ کمائے، اور اس کی اپنی پراپرٹی ہو، اس کا اپنا بینک بیلنس ہو، وہ جو اس کا ہے وہ سب ادھر مردوں کے اختیار میں ہے۔ آپ کمائیں بھی اگر تو میں بعض ایسے گھر میری خود نالج میں ہیں کہ جن کے گھر کے مرد کوئی کام نہیں کرتے، عورتیں کام کرتی ہیں۔ وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے جاتی ہیں یا فلاں جگہ ٹیچر ہیں یا کوئی بھی کام کر رہی ہیں، وہ جو کچھ کما کے لاتی ہیں، یہ صاحب جو گھر میں بیٹھے ہیں، جن کو اسلام نے، دین نے اور قدرت نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ باہر نکل کے جائیے، گھر والوں کے لیے روزی کمائیے، گھر والوں کی تمام ذمہ داریاں آپ پر واجب ہیں، آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معذور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں یا بہت زیادہ بیمار ہیں یا کسی لائق نہیں ہیں، مگر کیونکہ عورت کما رہی ہے لہٰذا وہ کمائے، اور جب وہ گھر لے کے پیسہ آئے تو سب پر ہمارا اختیار ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ یہ جو جاہل اور پسماندہ طبقے ہیں وہاں تو عورتوں کو پیٹا جاتا ہے، گھر بیچاریاں وہ کام کرتی ہیں، گھروں میں برتن دھوتی ہیں، اتنی محنت کے بعد جب جاتی ہیں تو شوہر صاحب اس سے پیسہ بھی چھین لیتے ہیں اور شراب بھی جا کے پیتے ہیں اور اس کو پیٹتے بھی ہیں اور اس کو ذلیل بھی کرتے ہیں۔ یعنی عورت کو آج بھی ایک حقیر مخلوق سمجھا جاتا ہے، جس کا کل اگر وہ پیدا ہوئی ہے تو بس اور بس مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی، جس بھی دائرے میں ہو اس کا کام ہے ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے جینا اور ان کے چشم و ابرو پہ نظر رکھنا کہ سرکار کیا فرماتے ہیں وہ کریے، آپ کی اجازت نہ ہو تو ہم سانس بھی لینا چھوڑ دیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے یہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہے، بہت سے ایسے جگہیں ہیں، بہت سے ایسے گھر ہیں کہ جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، اسلام کو سمجھا ہے، جن کا اپنا اندر کی جو ڈیوائن اور نیچرل مشینری ہے وہ صحیح سلامت ہے، وہ عورتوں کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کو اچھی سے اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کی حیا کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہ رائٹس ہیں، تمہیں یہ حقوق دیے گئے ہیں، لیکن اس دائرے سے باہر نہ جانا ورنہ نقصان تمہارا بھی ہوگا، اس گھر کا بھی ہوگا اور معاشرے کا بھی ہوگا۔ یعنی قرآن اور رسول خدا نے، اللہ نے، دین نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر بہت سے گھر ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں اور عورت کو اس کا حق دیتے ہیں۔ لیکن تمام تر حقوق دینے کے باوجود بھی ایک چیز جو سماج میں رائج ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے وہ یہ کہ اسلام ایک پروپگنڈا ہے، اور
کہ اس میں یہ مفہوم نکالا جاتا ہے اسلام کے حوالے سے کہ اسلام عورت کو سپریس کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ عورت گھر میں چار دیواری میں قید ہو کر رہے، اور اس چیز میں اضافہ تب ہو جاتا ہے کہ جب کچھ ایکسٹریمسٹ بھی اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اصل میں بہت سی خرابیاں جو ہمارے یہاں آئی ہیں، اور اپنی دیکھیے میں یہاں پہ ایک بات کہوں کہ اگر آپ اپنے کو بیمار نہیں مانیں گے، یہ تسلیم ہی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں، تو پھر آپ کبھی علاج کی طرف متوجہ نہیں بے ہو۔ شک ایک انسان یہ کہے کہ میں بیمار ہی نہیں ہوں جبکہ اس کو 102 بخار بھی ہو، تو کیا کبھی وہ دوا لے گا؟ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ تو پہلے تو مسلمانوں کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم میں خرابیاں ہیں۔ ایک طرف آپ کے سامنے ویسٹ ہے جو اپنے آئیڈیلز پیش کر رہا ہے، چکا چوند ہے، گلیمر ہے، بنا میں آزادی، بہت کچھ وہاں دکھایا، ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور بہت کچھ وہ دکھا بھی رہے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آپ مروب ہوتے چلے جاتے ہیں، یا اگر نہیں ہوتے ہیں تو اپنے پرانی باتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو پتہ نہیں کون سی کتاب ہے کہ جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم لوگ یہ کرتے تھے، جبکہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کچھ اور بیان کر رہی ہے۔ اسی میں سے یہ بات کہ آپ نے جو پوچھا کہ ایک بار پھر سے بتا دیجئے کیا پوچھا؟ میں نے یہ کہا کہ عورت کو تمام حقوق دینے کے بعد بھی سماج میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے۔ ہاں آپ نے پوچھا، آپ نے کہا کہ ہے پروپیگنڈا ہے کہ بھئی گھر میں قید رکھے ہوئے ہیں، ایکسٹریمسٹ اس پر عمل کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ عورت کو ایک حقیر مخلوق سمجھا گیا اور یہ مانا گیا کہ یہ سیڈکٹریس ہے، یہ ٹیمپٹ کرتی ہے، یہ بہکاتی ہے، یہ لوگوں کے دین و ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ دیکھیے کر سکنا ایک الگ چیز ہے، تو کر تو مرد بھی سکتا ہے، اور کیا نہیں کرتا ہے، تو عورت بھی کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے۔ ایسی بھی ہیں کہ جو بے حیا ہیں، جن کا جو اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے، اس کا بیجا اور غلط استعمال کرتی ہیں اور سماج میں انتشار، یہ مرد صاحب بھی کرتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آپ اس کو لیبل کیسے کر دیتے ہیں کہ یہ وجودی طور پر ہی بہکانے والی شے ہے؟ نہیں، اس لیے اسے قید کر کے رکھو، یہ گھر سے باہر نہ جانے پائے، یہ بگڑ جائے گی، اس کو ایجوکیٹ نہ کرو ورنہ کل کو یہ کہے گی کہ ہم بھی تو تعلیم یافتہ ہیں، ہمارا بھی تو ایک وجود ہے، ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے، ہماری اپنی عزت نفس ہے، آپ نے کیسے ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ جاہل رکھو، اس کو بچپنے سے یہ بتا دو کہ تمہیں برتن ہی دھونا ہے، تمہیں کپڑا ہی دھونا ہے، تمہیں کھانا ہی پکانا، کچھ نہیں کرنا ہے، جبکہ کھانا پکانا، برتن دھونا، امور خانہ داری، یہ عورت کی اسلام نے ذمہ داری نہیں قرار دی ہے، واجب نہیں قرار دیا ہے۔ اب یہ عورت کی مورل ڈیوٹی ہے، کیونکہ اس کے اندر قدرتی طور پر ہوم میکنگ ایبلٹی پائی جاتی ہے، اور ایک اسلام نے نظام بنایا ہے، اس نظام کا بیلنس اسلام نے عدل کی بنیاد پر رکھا ہے کہ وہ عدل نہ بگڑنے پائے۔ جی ظاہر سی بات ہے۔ اب آپ نے گھر 7 چادروں میں بند کر دیا، 7 پردوں میں قید کر دیا، برباد کر دیا، اس کو باہر ہی نکلنے نہیں دیا۔ یہ ایکسٹریمسٹ اپروچ، جیسے ہی یہ قیود ٹوٹتے ہیں، پھر وہ عورت اتنی بڑی باغی بنتی ہے کہ پھر وہ سب کچھ پھینک پھاک کے بالکل بے پردہ ہو جاتی ہے اور خود دین سے بیگانہ ہو جاتی ہے۔ جس کو اتنے دنوں تک قید میں رکھا گیا ہو، جبری طور پر اس کو باندھ کے رکھا گیا ہو، وہ جب آزادی ملے گی تو کیا کرے گی؟ لہذا بتانا ضروری ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی 4 دیواری میں قیدی بنا کے نہیں رکھا ہے، بلکہ گھر کو اس نے عورت کے ہاتھ میں یہ اختیار دیا ہے کہ اس کو اپنے وجود سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنی فراست سے، سوجھ بوجھ سے، میچورٹی سے جنت بنا دو۔ تم اس کی مالکہ ہو اس گھر کی، اور تمہیں پورا حق ہے کہ اب جو دین کی شرائط ہیں اس کے ساتھ گھر سے باہر بھی جاؤ، اپنے کام انجام دو، اندر بھی رہو باہر بھی رہو، قیدی کہیں نہیں ہو تم۔ جی جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ جواز بنایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے یہاں اور ان کے یہاں اس قسم کا تو کوئی مفہوم ہی اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، نہ ہمارا نہ تمہارا، یہ کہاں سے آ گیا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا چلا آ رہا ہے؟ آپ کیا دین کو لیجسلیٹ کرتے ہیں؟ رسموں کو آپ بناتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی ایسی رسم ہے، بعض جگہ ٹھیک ہے ایک رسم ہے، اگر وہ رسم
انسان کو پسماندگی کی طرف نہیں لے جا رہی ہے، کسی کے حقوق کو کچل نہیں رہی ہے، لوگوں کو انفیریئر نہیں بنا رہی ہے، عقل اور علم کے سامنے بیریئر نہیں ہے، تو وہ رسم قابل قبول ہے، وہ مباح کے درجے میں آتی ہے۔ لیکن اب آپ یہ کہیں کہ جی نہیں ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے اور ہمارے یہاں عورتوں کو نہیں پڑھایا لکھایا جاتا، تو یہ آپ یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ آپ خدا کے نظام کے پیرلل کوئی اپنا نظام رکھتے ہیں، تو پھر سوچ سمجھ لیجئے روز قیامت سوال ہوگا کہ یہ کون سا دین تھا جو آپ کے پاس تھا جو ہم نے نہیں بھیجا تھا۔ جی، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ گھر میں رکھنے کی بات یا باہر نکلنے کی بات یا قید ہونے کی بات، تو جو رائج ہو چکا ہے حجاب کا مسئلہ، اس پر اعتراضات ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں پر اعتراضات ہوتے ہیں بغیر اس کے فلسفے کو سمجھے ہوئے۔ جی میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا اسلام نے عورت کے حجاب سے ریلیٹڈ کوئی فکس ڈریس بتایا ہے یا کوئی پیرامیٹر بتایا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور بارہا اس کی علماء نے وضاحت کی ہے، اور اس حقیر کو بھی موقع ملا ہے تو میں پھر انہی کی قرآن و حدیث اور علماء کے بیانات کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اسلام اصل میں جو اس کا مزاج ہے، اسلام اصول سے پرنسپل سے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن مجید نے عورتوں کے لباس کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں تو قرآن مجید نے کوئی فکس لباس کا نام نہیں لی، جی بلکہ اگر قرآن مجید میں بعض یعنی گارمنٹس کا نام آیا بھی ہے، جیسے جلباب آیا ہے، یا جیسے آپ اوڑھنی کہتے ہیں، یا اور بھی باتیں آئی ہیں، میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کروں تاکہ ہمارے ناظرین کے سامنے ایک مدلل بات بھی ہو جائے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جب سورہ نور کی یہ جو آیت ہے، سورہ نور کی آیت 30 اور 31، اس میں قرآن مجید نے حجاب کے بارے میں یہ کہا کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لیا کرو، مردوں سے بھی کہا عورتوں سے بھی کہا۔ یہ اصل مقصد نہیں، اصل موضوع نہیں ہے، میں اصل موضوع پہ آ جاؤں۔ قرآن نے جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے خمار، یعنی خمر، جس کا پلیورل ہے خمار، اور یہ آیا اس میں کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھیے خمار کا ورڈ یوز کیا، یہ ایک بہت بڑی سی چادر ہوتی ہے، یا ہیڈ سکارف کہہ لیں آپ، ایک بڑا سا ویل ہوتا ہے، اور جیوب جو ہے وہ پلیورل ہے جیب کا، تو جیب کہتے ہیں شرٹ کے کالر کو۔ تو عرب میں عورتیں جو لباس پہنتی تھیں ان کے جو شرٹ ہوتی تھی وہ کالر اس کا اتنا کھلا ہوا ہوتا تھا کہ وہ ان کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا تھا اور ان کو تھوڑا سا بیئر کر دیتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ اس کے اوپر ایک ایسی اوڑھنی ڈالو کہ جو تمہارے اس چیز کو بالکل چھپا لے۔ اب ویسٹ کا پروپیگینڈا کیا ہے کہ ان کو بلیک ٹینٹ میں قید کر دیا ہے اور کالی چادر میں بند کر دیا ہے اور بالکل آزادی کے خلاف باتیں ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت پورا طویل موضوع ہے یہ کہ آپ نے آزادی سمجھا کسے ہے۔ اصل میں اسلام نے عورت کو کسی ڈریس کے اندر قید نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے اس کے وجود کی حفاظت اور اس کی خوبصورتی کے لیے ایک پیرامیٹر بتایا ہے کہ عورت کی جو فزیکل ساخت ہے اس اعتبار سے اس کو کن چیزوں کو چھپانا ہے نامحرم افراد سے، تاکہ وہ نامحرم افراد اس عورت کی وجہ سے برائی کا شکار نہ ہوں اور یہ عورت بھی ان کے شر اور برائی سے محفوظ رہے۔ خود عورت کا جو وجود ہے وہ اسلام کی نگاہ میں بڑا محترم ہے، لہذا اس وجود کی عزت اور اس کا حق یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے اس کی زینت ظاہر نہ ہونے پائے، بلکہ جو اس کی زینت کا مستحق ہے یعنی اس کا محرم یعنی خاص طور پہ شوہر اور ماں باپ کے سامنے بھی جو اس کے محارم ہیں، وہ ایک حد تک یہ زینت یعنی کہ اب سر کے بال چھپانے ہیں اور انسان کو روپٹہ لینا ہے اور قاعدے سے بیٹھنا ہے۔ شوہر کا معاملہ اور ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو عورت کو اس لیے حجاب میں رکھا ہے تاکہ اس حجاب سے سماج کی بھی حفاظت ہو کہ وہاں پر امورالٹی نہ پھیلے، بے حیائی نہ پھیلے، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں خرابیاں ہیں، گندگیاں ہیں، ان کو بڑھاوا نہ ملے، اس عورت کے وجود کو ایک عظمت مل جائے، اس کا وجود فزیکلی بھی پروٹیکٹڈ ہو جائے۔
اسے ٹینٹ نہیں کہتے ہیں، اسے اسلامی حصار کہتے ہیں، تاکہ جو نامحرم ہیں، جو اس حصار کے لائق نہیں ہیں، وہ دور رہیں اور عورت کی موڈیسٹی بھی باقی رہے۔ ورنہ اگر یہ کوئی ٹینٹ ہوتا یا کوئی قید ہوتی تو پھر اسلام کبھی نہ کہتا کہ اس کو اوڑھ کے جا کے بزنس بھی کر سکتی ہو، تم پلین بھی چلا سکتی ہو، تم کار بھی چلا سکتی ہو، تم بزنس بھی کر سکتی ہو، گورنمنٹ آفس میں جاب بھی کر سکتی ہو۔ اگر حجاب جو ہے وہ کوئی ٹینٹ ہوتا اور عورتوں کو گھروں کے اندر قید کرنے کا انسٹرومنٹ ہوتا تو عورتوں کی آزادی پر بہت بڑا حرف آتا، لیکن اسلام نے اس حجاب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کے ساتھ تم سارے کام کر سکتی ہو مگر اپنی موڈیسٹی کا خیال رکھو۔ گزارش کرتی ہوں کہ مقصد حجاب اور موڈیسٹی کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں۔ اصل میں بہت اچھا، دیکھیے اعتراض جو ہوتا ہے وہ بغیر فلسفے کو سمجھے ہوئے ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں کہ مان لیجیے دو سماج ہیں، ایک سوسائٹی اے ہے، ایک سوسائٹی بی ہے۔ ایک جگہ پر فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر کسی طرح کا کوئی حجاب نہیں ہے، نہ کردار کا حجاب ہے نہ ظاہری حجاب ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جہاں عورتوں سے ظاہری حجاب کے لیے کہا ہے وہیں اس سے زیادہ اہم ہے کردار کا حجاب، یعنی اپنے اندر کی انٹرنل موڈیسٹی، اور یہی کہا ہے مردوں سے بھی کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کرو، تمہارے لیے جو اپنے فروج کی حفاظت کرو، نامحرموں کے اوپر نگاہ مت ڈالا کرو، عورتوں کے پیچھے مت بھاگا کرو۔ اور اس کا فلسفہ بھی بتایا گیا ہوگا۔ اچھا، فلسفہ کیا ہے؟ ایک وہ سماج ہے جہاں عورت کو بظاہر مکمل آزادی، جبکہ ایبسلیوٹ فریڈم ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایبسلیوٹلی فری نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک۔ وہ اتنا ہی فری ہوگا جتنا اس کا وجود اس کا متحمل ہو سکے، برداشت کر سکے۔ مکمل آزادی کسی کو حاصل ہی نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ قید ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، خود آپ کے وجود میں پابندیاں ہیں۔ ایسا سماج کہ جہاں عورتیں مکمل طور پر آزاد ہیں، کپڑوں کے پہننے میں آزاد ہیں، جیسے چاہیں پہنیں، جتنا چاہیں پہنیں، جو جس طرح جسم کو ڈھانکیں چھپائیں، جو چاہیں کریں، ہر جگہ آنے جانے کی آزادی ہے۔ ایک یہ سماج ہے، یہاں پر ایسی عورتیں جو خود حسن بھی رکھتی ہوں، ان کے جو ان کا جسم ہے وہ بھی غیر مردوں کے لیے بہت خطرناک اپیل رکھتا ہے، ایسی عورتیں جب کھلے عام ٹہلیں گی اور اپنے جسم کو نہیں چھپائیں گی بلکہ اور اوریاں کریں گی، اور یہ ہر جگہ جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، 50 لوگ ان کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہیں، جس سے چاہیں جیسے چاہیں تعلقات نبھا لیں۔ اچھا، ایک اس میں کلوز ماشاءاللہ یہ جوڑ دیا گیا کہ اگر وہ اگر اجازت دے تو آپ اس کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں عارضی طور پر۔ تو فریڈم کے نام پر آپ نے عورت کو ایک ٹوائے ہی تو بنا دیا، عورتوں مردوں کے پلیجر کا، مردوں کی تسکین کے لیے عورت کو گھر سے نکال کر، تقدس کو چھین کر، اس کے حجاب کو اتار کر اس کو آزادی کے نام پر مارکیٹ میں کھڑا کر دیا۔ اس کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ، کیونکہ اسلام مرد و عورت کو اسلامی معاشرے کا پلر مانتا ہے، اور اسلامی معاشرے کو جہاں وہ مادی اس کی چیزوں کو پورا کرتا ہے معاشرے کا، وہیں اس معاشرے کو روحانی اور اخلاقی ضرورتوں کو بھی سامنے رکھتا ہے، کیونکہ اس نے مرد اور عورت کو یعنی انسان کو فقط مادی نہیں مانا ہے بلکہ روح اور مادے کا مرکب مانا ہے۔ انسان اخلاقی وجود بھی رکھتا ہے، روحانی وجود بھی رکھتا ہے اور مادی وجود بھی رکھتا ہے، لہذا فرد اور معاشرہ دونوں میں یہ لازم اور ملزوم ہیں۔ تو جب عورت اور مرد اس معاشرے کا پلر اور بنیاد ہیں تو اس عورت کی عزت خود بھی محفوظ رہے اور اس کی حجاب کے ذریعے دوسرے بھی جو ہیں، اس کی بے حجابی کے ذریعے اور بے حیائی کے ذریعے دوسرے پریشان نہ ہونے پائیں۔ اگر ایک عورت آزاد ہو کے گھومے ٹہلے اور اپنے لباس کا خیال نہ کرے، اپنے کو اوریاں کرے اور ہر ایک کے لیے اویلیبل ہو، اس سماج کا کیا حال ہوگا کہ اس کی سیکشول ہیلتھ بیکار ہو جائے گی، نوجوان برباد ہو جائیں گے، لوگ خالی فینٹیسیز کی دنیا میں رہیں گے۔ لہٰذا فلسفہ حجاب یہ ہے کہ عورت اور مرد اخلاقی طور پر، روحانی طور پر ترقی کریں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، ایک دوسرے کو برباد نہ کریں، اور عورت کی عزت بھی محفوظ رہے، اس کی آزادی بھی برقرار رہے، اس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور وہ ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے مقام سے نیچے نہ آ جائے۔ تو جب ہم عورتوں کے حجاب کی بات کرتے ہیں کہ جو کہ ویزیبل ہے، یعنی اگر آپ ڈریس اورینٹڈ مانیں تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے فقط عورتوں کے حجاب کے لیے کہا ہے، مردوں کے حجاب کے لیے نہیں کہا۔
ہاں دیکھیے، لفظ حجاب کسی کپڑے کا نام نہیں. بے شک بے شک. محجوبہ وہ عورت کے جو اپنے کو ڈھانک لے، چھپا لے. جی جی. اور قرآن نے جب موڈیسٹی کی بات کی ہے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اے رسول آپ مومنین یعنی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں. جی جی. قرآن نے لفظ غض استعمال کیا ہے، یعنی آنکھوں کو یوں کر لینا، جی جی. بلا وجہ کسی کو گھورنا، سٹیئر کرنا، ہے نا، اور لسٹ فلی اس کو دیکھنا. ان تمام باتوں سے اسلام نے مرد کو روکا ہے. اور اسلام نے ایک سوشل حجاب بھی بتایا ہے. وہ کیا؟ قرآن نے رسول خدا کی ازواج کو تنبیہ کر کے تمام امت کی عورتوں کو ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو جب دروازے پہ کوئی آیا کرے تو اس سے لگی لپٹی گفتگو مت کیا کرو، سپاٹ اور پلین گفتگو کیا کرو، کیونکہ آنے والے کے دل میں اگر کوئی خرابی ہے تو آپ کی بناوٹی اور خوبصورت آواز سے وہ مرعوب ہو کے اگلا ایکشن پلان طے کر سکتا ہے. اسی طرح مردوں سے کہا کہ سیدھی اور سپاٹ گفتگو کیا کیجیے. احادیث میں آیا کہ نامحرموں کے اوپر نگاہ مت ڈالو. جی جی. اور اپنے فروج کی حفاظت کرو. اپنے کلام میں موڈیسٹ رہو. مردوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جس سے چاہیں چیٹنگ شروع کر دیں، جی جی. جس سے چاہیں وہ فرینڈ ریکویسٹ بھیج کے اس سے عشقیہ باتیں شروع کر دیں. یہ کہیں سے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عورت کو اپروچ کر کے اس سے جو چاہیں کہہ دیں، جس طرح چاہیں اس کو دیکھیں، چاہے وہ کتنے ہی حجاب میں ہو. یعنی اسلام نے عدل پر اگر ایک عورت سے کہا ہے کہ اپنے کو فزیکل حجاب میں رکھے، ایک ایسے لبادے میں اپنے کو ڈھانکے کہ جو اس کے پورے جسم کو ڈھانک لے، تو مردوں سے کہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کرو اور اپنی گفتگو میں لگی لپٹی باتیں مت نہ آپ کریے نہ آپ کریے. جی دونوں کے لیے. دونوں کو بتایا ہے کہ آپ کو سوشل حجاب کو فالو کرنا ہے. بلا وجہ کی دوستیاں، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ، رات عورتوں سے بات چیت کرنا، ایک سے ایک عشقیہ باتیں کرنا، چیٹنگ، پرائیویٹ چیٹ کرنا، اس کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ باتیں گناہ تک لے جاتی ہیں، یہ باتیں زنا تک لے جاتی ہیں، اور یہ پورے معاشرے کے ہیلتھ کو، جو اس کی روحانی ہیلتھ ہے، اس کو برباد کر دیتی ہیں. تو اگر حجاب کے لیے عورت سے کہا ہے تو حجاب کے لیے مرد سے بھی کہا ہے، اور کپڑے کے لیے بھی کہا ہے کہ آپ بیئر چیسٹڈ نہیں گھوم سکتے ہیں. یا آپ کہیں گے ہمارا تو کوئی حجاب ہے نہیں، ہم تو کھلا سینہ کھول کے گھومیں گے ہر جگہ. نہیں، آپ بھی اپنے کو بند رکھیں. تو یہ حقوق ہے کہ یہ جو فرائض ہیں یہ برابر سے دونوں جینڈر پر لازم ہیں. جزاک اللہ. بہترین ڈسکشن رہا ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں بھی. الحمدللہ. امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین تک اینڈ اسپیشلی نوجوان طبقے تک ایک بہترین پیغام اور ایک بہترین میسج پہنچا ہوگا. بے شک بے شک. اور ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع چاہتی ہوں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ بہترین اور انٹرسٹنگ سوالوں کے ساتھ. تب تک بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.